السلام علیکم. آپ کے اپنے چینل سچی باتیں اچھی باتیں کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حسن جہان سے. میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا کنٹینٹ شیئر کروں گا جو سچائی اور اچھائی پہ مبنی ہوگا. ہم آپ کے ساتھ کہانیاں، واقعات اور بہت کچھ شیئر کریں گے جو ہم بچوں کی اخلاقی اور ذہنی تربیت میں بہت اچھا کردار ادا کرے گا. چلیے وداؤٹ اینی فردر ڈیلے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، جس کا عنوان ہے شکریہ کس کا ادا کرے. گرمیوں کی ایک دوپہر میں جب سورج آگ برسا رہا تھا اور انسان اور جانور سب ہی سخت گرمی سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں موجود تھے، ایسے میں ایک غریب بچہ اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا ایک کھٹر لادے ہوئے جا رہا تھا. وہ بڑی مشکل سے چل رہا تھا کیونکہ اس کو بہت بھوک لگ رہی تھی. اس سے ایک ایک قدم مشکل سے اٹھایا جا رہا تھا. آخر کار کمزوری کی مارے وہ اپنا گھٹر پھینک کر زمین پر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا کہ کچھ کھانے کو مل جائے، مگر اس ویران جنگل میں کیا ہی مل سکتا تھا. اچانک نظر ایک گھنے سیب کے درخت پر پڑی جس پر بہت سارے سرخ سرخ سیب لگے ہوئے تھے. بچے نے دوڑ کر ایک سیب توڑ لیا اور اس کو جلدی جلدی کھانے لگا. جیسے جیسے سیب اس کے پیٹ میں گیا ویسے ویسے اس کی بھوک مٹتی گئی اور اس کو توانائی ملتی گئی، جس سے اس کی کمزوری دور ہو گئی. اس نے سکون کا سانس لیا اور مسکرا کر سیب کے آخری ٹکڑے کی طرف دیکھا اور بولا، اے سیب، تیرا شکریہ، تو نے میری بھوک مٹائی اور میرے جسم کو توانائی دی. یہ سن کر سیب نے کہا، اے نادان، اس میں میرا کیا کمال؟ شکریہ ادا کرنا ہے تو اس درخت کا کر جس نے مجھے ایک پھول سے لے کر پھل بننے تک سنبھال کر رکھا اور میری حفاظت کی تاکہ میں ایک مزیدار سرخ سیب بن سکوں. اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو اس درخت کا کر. یہ سن کر بچہ سیب کے درخت کے پاس آیا اور بولا، پیارے درخت، تمہارا شکریہ، تم نے مجھے اتنا اچھا سیب دے کر مجھے بھوک سے مرنے سے بچایا. درخت نے غور سے بچے کو دیکھا اور بولا، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ شکریہ ادا کرنا ہے تو ان جڑوں کا کرو جنہوں نے میرے اس قدر بڑے وجود کو تھامے رکھا اور مجھے پانی اور نمکیات جو میری شاخوں، میرے پتوں، میرے پھولوں اور میرے پھلوں کے لیے ضروری تھی مجھے پہنچائی تاکہ میں خود اور میرے تمام حصے بھرپور طاقت کے ساتھ اپنا کام کر سکیں. اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو ان جڑوں کا کر جن کے بغیر میں ایک تناور درخت نہیں بن سکتا تھا. یہ سب سن کر بچہ بے حد حیران ہوا اور زمین پر بیٹھ کر کہنے لگا، اے پیاری اور محنتی جڑوں،
تم سب کا شکریہ کہ تمہاری محنتوں کا پھل یعنی سیب کھا کر میں نے اپنی بھوک مٹائی۔ یہ سن کر جڑوں نے کہا، ارے نا سمجھ، اس میں ہمارا کیا کمال؟ شکریہ ادا کرنا ہے تو اس مٹی کا کرو جس نے ہم کو پانی اور نمکیات دی اور ہم کو مضبوطی سے اپنے اندر تھاما تاکہ ہم وہ سب جو ایک تناور درخت اور اس کے تمام حصوں کے ضروریات تھی وہ ان کو پہنچائیں تاکہ وہ اپنے کام بخوبی انجام دے سکیں۔ اب بچہ مٹی کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، پیاری مٹی، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کی مہربانی کی وجہ سے بننے والے تناور درخت کا سیب کھا کر توانائی اور سکون پایا۔ یہ سن کر مٹی بولی، پیارے بیٹے، میں ایک بے جان مٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر پانی اور نمکیات ڈال کر مجھے اس قابل بنایا کہ میں پودوں کو پیدا کر کے ان کو طاقتور درخت بنا سکوں اور ان کے پھول اور پودوں کی نشو و نما میں کردار ادا کر سکوں۔ تو سوچو اس میں میرا کیا کمال؟ پیارے بچے، اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو اس پروردگار کا کرو جو اس کائنات کا نظام چلاتا ہے اور ہماری ضروریات اور خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ اب بچے کو ساری بات سمجھ آ چکی تھی کہ سب کچھ کرنے والا اور دینے والا صرف اللہ عز و جل ہے۔ بچے نے مسکرا کر مٹی، درخت اور پھلوں کی طرف دیکھا اور بولا، اے میرے رب، تیرا شکریہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ تو ہی شکر اور تعریف کے لائق ہے۔ تو ساتھیوں، ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی بنائی ہوئی کائنات کے نظام پر غور کرنا چاہیے۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔